قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. نعم احسنت. جناب ابو حمزہ یہ کنیت ہے جناب انس بن مالک کے، اور ان کا لقب ہے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے خادم. بات ہے کہ خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کا ان کو شرف حاصل ہوا بحمدللہ. 10 سال، اور یہ عظیم شرف ہے. اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی تھی: اللہم اکثر مالہ ولدہ وادخلہ الجنہ، یا اللہ انس کا مال بھی بڑھا دے اور اولاد بھی، اور جنت کا داخلہ بھی عطا فرما دے. یہ 3 دعائیں دی تھی. فرماتے ہیں کہ اللہ نے اتنا مال دے دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں میرا کتنا مال اور کہاں پڑا ہوا ہے، کہاں کہاں رکھا ہوا ہے. اتنا مال، اتنی اولاد دے دی کہ ان کے مجھے نام یاد نہیں، اور 2 دعا اللہ نے قبول کر لی، تیسری کی بھی امید اللہ قبول کر لے کہ انس کو جنت کا داخلہ عطا فرما. اس دعا کا انتظار ہے. جیسے اللہ نے یہ 2 دعائیں قبول کر لی، تیسری کا بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی قبول فرما لے گی. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے، جب تک وہ چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. یہاں جو ایمان کی نفی ہے یہ اصل ایمان کی نفی نہیں ہے، بلکہ کمال ایمان کی نفی ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہیں گے کہ اگر ایسا نہ کر سکا تو وہ ایمان سے محروم ہو کر کفر میں داخل ہو گیا. ایسا نہیں. اصل ایمان کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال ایمان کی نفی ہے. اور اس حدیث کا درس یہ ہے کہ معاشرے میں اس طرح آپ رہیں کہ اپنے بھائیوں کے لیے نبی علیہ السلام کی تعبیر دے کے حتی یحب لاخیہ، للناس نہیں کہا کہ لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، بلکہ اپنے بھائی کے لیے. یہ مضمون کتنا بہترین، اسلوب کتنا بہترین کہ وہ سب تمہارے بھائی ہیں، تاکہ حدیث کے آغاز ہی میں اخوت کا معاملہ سمجھ میں آ جائے اور آپ صحیح سلوک کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ. بہترین پاکیزگی پر ایک معاشرہ استوار پائے گا. یہ پیارے پیغمبر کی تعلیم انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی ہیں. تو ایک بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، نصیحت میں، دین میں، عمل میں، تقوی میں، ورع میں، عقیدے میں، عزت میں. یہ بڑا مفہوم، وسیع اس کا مفہوم. بالخصوص آج فتنوں کا دور ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جناب عمرو بن عاص کی روایت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان هذه الامه جعل عافیتها فی اولها. یہ جو امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کی ساری عافیت پہلے دور میں، صحابہ کے دور میں، وَإِنَّ آخِرَهَا، اور جو بعد کے دور ہیں، سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، ان ادوار میں بڑے بڑے فتنے ہوں گے اور ایسے ایسے امور دین کے نام سے اختیار کیے جائیں گے جن کا تم انکار کرو گے. آپ صحابہ سے فرما رہے ہیں ایسے ایسے کام لوگ کریں گے کہ میرے ساتھیوں صحابہ، اگر تم وہ دیکھ لو تم ان کا انکار کرو. یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین کہاں سے لے آئے؟ فتنوں کی نشاندہی کی آپ. اور آگے فرمایا کہ اگر فتنوں کا دور تم پالو، آگے جو تعلیم بڑی قابل غور، فمن اراد ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ فلتأتی منیتہ وهو یؤمن باللہ والیوم الآخر ولیأت الی الناس بما یحب ان یؤتی الیہ. فرمایا جب فتنوں کی کثرت ہو، فتنوں کی یلغار ہو، اس وقت جو شخص یہ چاہے کہ اسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیا جائے. یہ آپ کی تعلیم ہے کہ فتنوں کا دور ہو تو دنیا کی بجائے
آپ کی توجہ اس نقطے پر ہو کہ محنت کرو اور کوشش کرو جہنم سے بچاؤ کی اور جنت کے حصول کی، اس کے لیے 3 کام کرو. کیا؟ یؤمن باللہ، اللہ پر قوی ایمان، اس کی توحید، ٹھوس توحید اور قوی اور پختہ توحید. اور دوسرا والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان. قیامت پر ایمان کا معنی یہ کہ چل چلاؤ کا وقت ہے، آخرت کی تیاری کرو، ایمان مضبوط ہو اور تیاری آخرت کی ہو. ما اعددت لہا، اللہ کے نبی پوچھا کہ تم نے کیا تیاری کی قیامت کے لیے. یہ 2 چیزیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ بِمَا يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، کہ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو سلوک اپنے بارے میں چاہتے ہو. لوگوں سے تم کس قسم کا رویہ چاہتے ہو، وہ رویہ لوگوں کے ساتھ اپناؤ. کیا تم چاہو گے کوئی شخص تمہاری غیبت کرے؟ نہیں چاہو گے تو تم بھی کسی کی غیبت نہ کرو. کیا تم چاہو گے کوئی شخص تمہیں کاروبار میں مالی دھوکہ دے؟ نہیں چاہو گے تم بھی نہ دو. کیا تم یہ چاہو گے کوئی شخص تمہارے گھر کی عزت کو اور حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کرے؟ نہیں چاہو گے تم بھی نہ کرو. کیا تم یہ چاہو گے کوئی شخص تمہاری بیٹی یا بہو کو دیکھے؟ نہیں چاہو گے تم بھی نہ دیکھو. یعنی سارا وہ رویہ جو اپنے بارے میں چاہتے ہو وہ لوگوں کے ساتھ ملحوظ رکھو اور برقرار رکھو. یعنی وہ حدیث جو ہے، اس حدیث کی پوری جو ایک معنوی ایک موافقت ظاہر کر رہی ہے، مگر اس میں اضافہ یہ ہے کہ فتنوں میں خاص طور پہ، اور آج کا دور فتنوں کا دور، فتنوں کے دور میں عافیت کا راستہ اور بچاؤ کا راستہ کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہی محبت بھرا سلوک کرو جو سلوک لوگوں سے اپنے بارے میں چاہتے ہو. جو ان کے اپنے لیے پسند ہے وہ لوگوں کے لیے پسند کرو. اس کا تعلق دین سے بھی ہے، دنیا سے بھی ہے، مال سے بھی ہے، اور دنیا کی نعمتوں سے، کھانے پینے سے، ملبوسات سے، ہر چیز سے. بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا. جی.